السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ۔ ابن آدم اللہ کو گالی دیتا ہے، کیسے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ انذر ينذر انذر اس نے ڈرایا، ينذر وہ ڈراتا ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ ادھر دیکھیے یہ لفظ ہے ينذر، را کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں لفظ آیا ہے لِيُنذِرَ، یہ جو لام ہے اسے کہتے ہیں لام قے۔ یہ فعل مضارع کے اوپر آ جائے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے، اسی لیے را کے اوپر زبر آ گئی۔ یہاں بھی را کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لام کا عمل اس پر بھی ہو رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا وَيُنذِرَ، اور وہ ڈرائے۔ کون ڈرائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، قالوا، قال اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اپنا لیا ہے، بنا لیا ہے، اللہ اللہ نے، ولدن اولاد، اتخذ اللہ ولدا اللہ کی اولاد ہے۔ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ما لہم بہ من علم، ما نہیں ہے، لہم لا کو، ہم ان، لہم ان کو، بہ بھی سے، ہی اس، بہ اس سے، اس بارے میں، من علم، من سے، من علم کسی قسم کے علم سے، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس، بہ من علم اس بارے میں کوئی علم، ولا اور نہ ہی، لآبائہم، لی کو آبائی باپ دادا، ہم ان کے، ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی علم اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور ڈرائے انہیں بھی جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، ما لہم بہ من علم نہیں ہے انہیں اس بارے میں کوئی علم، ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو سخت عذاب سے ڈرا دیں اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یہاں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو بھی ڈرا دیں جنہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، جبکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں، نہ ان کے پاس نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ یہ کس قدر سخت بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کابرت، کابورا وہ بڑا ہوا، کابرت وہ بڑی ہوئی، کابرت کتنی بڑی ہے، کلمۃ بات، کابرت کلمۃ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ لفظ تعجب حیرانگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تخرج خرج یخرج، خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، یا کی جائے تا لگا دیں، تخرج تو نکلتا ہے۔ یہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ نکلتی ہے کیا؟ کلمۃ بات، من افواہہم من سے، افواہہم دو لفظ ہیں، افواہ اور ہم۔ افواہ فم کی جمع ہے، فم کہتے ہیں منہ کو، ہم ان کے، من افواہہم ان کے منہ سے۔ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کاذبا، ان اس کے عموماً معنی کرتے ہیں اگر، لیکن ان کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ان نہیں، یقولون، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، یہ جمع ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، ان یقولون وہ نہیں کہتے، الا مگر، کاذبا جھوٹ، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کابرت کلمۃ کیسی سخت بات ہے، تخرج من افواہہم
جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کاذبا، یہ لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس نے کہی یہ بات، یجعلون للہ البنات، مشرکین مکہ کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے عزیر ابن اللہ، سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے المسیح ابن اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کتنی سخت بات کہہ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَشَتَمَنِي، اور گالی دی ہے مجھے ابن آدم نے، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، جبکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ اتنا سخت کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کہتا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ مشرکین مکہ کہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہودی کہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ فرمائے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اگر میں کہوں نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور سے نور ہے، کیسے کہتے ہیں شاعر، جدا کر کے نور اپنا دنیا تے گھلیا، چمک ہوئی نورانی تے ذرہ نہ ہلیا۔ اگر کہا جائے اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کو گالی ہوئی۔ اگر کوئی اللہ کا حصہ اور پارٹ الگ کر کے دنیا پر بھیج دے تو کیا ہے یہ اس گالی سے کم ہے یا بڑی بات ہے؟ یقیناً یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اللہ کا نہ کوئی جز ہے، نہ کوئی پارٹ ہے، نہ کوئی حصہ ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، وما توفیقی الا باللہ، والسلام